बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ख़ासी सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी है, कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात कि KPK के बाद सिंध हुकूमत ने भी वफाक पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये क्या मसला है, क्यों गोलाबारी हुई, ये बताऊंगा आपको। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और PTI में झड़प हो गई, यानी कोई भी अच्छी गल नहीं। काजी एक बार फिर मुतनाज़ा, लेकिन क्यों, इसके पसे पर्दा क्या कहानी है, ये भी आपको बताऊंगा। और खाने आज़म कानूनी माहिरीन को देखते ही आग बगोला हो गए, इसकी क्या रुदात है, ये भी आपको बताऊंगा। और इमरान खान को सजा देने वाले 2 जजेस और इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं, इन तमाम सूरत से आगाही दूंगा आपको। मेरी गुजारिश हुई कि इनको सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि खाने आज़म को इतलात तो मिल गई थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया, और एक केस किया हुआ था शेर अफजल मरवत ने कि मुलाकात भी कराई जा रही है और पाबंद किया जाए, तो अडियाला जेल के जेलर को SOPs बनाने के लिए भी कह दिया गया और मुलाकात भी कर दी कि आज मुलाकात करा दी जाए। 4 अफराद के लिए नाम दिए गए। एक शेर अफजल मरवत थे, एक गौहर खान थे, एक शिराज रांझा साहब थे, और चौथे थे उमैर न्याजी। जैसे ही पहुँचे तो बताने वाले बता रहे हैं, ज़राए का दावा है कि जनाब खान इनको देख के आग बगोला हो गए। क्यों, सीधी सी बात है, मसला वही जो KPK से हाई कोर्ट से आया, यानी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि मखसूस रिश्ते नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसी से जुड़ी दूसरी खबर भी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और PTI इनमें झड़प क्यों हुई, इसी फैसले पर उनमें भी झड़प हो गई। साहबजादा हामिद रज़ा बाकायदा नाराज़ हुए और वो इन वकला पर पेशावर हाई कोर्ट में ही नाराज़ हो गए, जहाँ अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा, जनाब हमें तो ये कहा जा रहा था, जब ये शिरकत कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवार, जब भी मैंने कहा था कि ये मामला गड़बड़ हो जाएंगे, तो हमें तो यकीन दहानी कराई गई थी कि कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से फैसला हमारे हक़ में आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक क्यों नहीं हुआ, बहुत नाराज़ हो गए। अब PTI वाले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पहले तो एक ही थे ना, लेकिन इस फैसले के बाद अब वो 2 नज़र आ रहे हैं, और दोनों ढूंढ रहे हैं उस शख्स को जिसने खान को मशवरा दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में सारे आज़ाद उम्मीदवार उनके हिमायत याफ्ता शामिल हो जाए। वरना पहले तो राजा नासिर अब्बास से बातचीत चल रही थी, और राजा नासिर अब्बास ने मुलाकात भी की थी, और वो कह रहे थे कि जी आखिरी सांस तक हम साथ रहेंगे खान के। लेकिन ये दबाव किसने डाला, क्यों किया, उनके पास 2 नशिस्तें भी हैं, यानी वो पार्लिमानी पार्टी भी हैं, और यहाँ इतराज़ यही हुआ कि पार्लिमानी पार्टी ना इसने इलेक्शन लड़ा, ना इसने फहरिस्तें दी, ना इसने कोई, तो मामला तो गड़बड़ हुआ। तो उस पर बहुत ज़्यादा तपे हुए थे हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा, जो कि ख़ुद भी आज़ाद इलेक्शन लड़े। और जाहिर है इब्तदाई दौर में जब बातचीत हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि ये मामला गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो भाई उन दोवें पार्टियां लड़ रही हैं, उस बंदे को धक्का किने देता है, मामला गड़बड़ हो गया। अब ये मामला तो गड़बड़ हो गया, अब आगे क्या चलेगा, आगे जो ताज़ा तरीन ये कि हुकूमत कहते बड़ी मुस्तहकम, और अब जनाब इस फैसले के बाद 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो गई, तो चाचू अब ब्लैकमेल नहीं होगा किसी से भी। लेकिन जनाब पहले ही हमला उन पर कामयाब हो गया। सिंध हुकूमत ने वफाक पर हमला किया,
اور گولہ باری کی ناراضگی کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ تھا عرصہ کے چیئرمین کا، ان کی نامزدگی کا۔ واقعہ کے چیئرمین جو ظفر محمود، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت اچھے افسر ہیں، 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، بڑے اچھے ہیں اور ان کی شہرت بہت اچھی ہے۔ ان کو انہوں نے نامزد کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کہ نگران حکومت نے کابینہ سے فیصلہ کرا کے یہ آرڈیننس جاری کروایا اور کر کے اس کی منظوری کے لیے صدر مملکت اس وقت کے عارف علوی کو بھیج دیا تھا۔ عارف علوی نے بڑی چالاکی سے اس کو منظور نہیں کیا، لیکن رائے یہی نکلی کہ جناب آرڈیننس ہو گیا اور یہ اختیارات جو ہے چیئرمین، عرصہ کا چیئرمین جو ہے نا، انڈس ریویو اتھارٹی جو ہے، یعنی ریور اتھارٹی انڈس ریور اتھارٹی جو ہے، اس کا چیئرمین نامزد کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، جبکہ 18ویں ترمیم میں یہ نہیں تھا۔ 18ویں ترمیم کے تحت یہ بات طے ہو گئی تھی، فارمولہ یہ تھا کہ باری باری مختلف صوبوں کے چیئرمین بنے گئے، اور اس دفعہ باری تھی سندھ کی، عرصہ کے چیئرمین کی۔ نامزد کر دیا وزیر اعظم پاکستان نے۔ سندھ نے کہا ہمارا استحقاق مجروح ہوا، 18ویں ترمیم کے تحت ہمارا حق تھا، لہٰذا انہوں نے جناب بہت زیادہ شدید احتجاج کیا اور پہلی سٹتے وزیر اعظم نے فیصلہ واپس لے لیا، ایک بڑا فیصلہ واپس لے لیا، یعنی کہ نہیں بھی ایسا نہیں۔ کیوں کہ اتحادی حکومت حل چلے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ 2/3 اکثریت اب حاصل ہوگی یہ مخصوص نشستوں کے بعد، اور اب انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد ہوگا نواز شریف کہہ رہے تھے کہ 2/3 اکثریت چاہیے یا سادہ اکثریت ہوگی پھر میں بنوں گا ورنہ نہیں بنوں گا، لیکن وہ تو بیک فٹ کھیل گیا۔ اب فرنٹ فٹ پہ جو تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ 2/3 اکثریت ہو گئی، اتحادی کی ہوئی، مسلم لیگ نون کی نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی اگر بیک فٹ کھیل جائے تب بھی حکومت چل سکتی ہے۔ اب حالات ایسے بن گئے، نون لیگ کے پاس اتنی چیزیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ میثاق جمہوریت موجود ہے اور ان کا آپس میں معاہدہ موجود ہے، لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہی ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا تو آگے کیا ہوگا اور کس طرح بات آگے چلے گی۔ لیکن دونوں جانب سے یعنی بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک اور بات آ گئی کہ 2/3 اکثریت ہوگی تو آئینی اصلاحات کریں گے۔ کون؟ یہ حکومت، موجودہ اتحادی حکومت۔ تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ آئینی اصلاحات کریں گے تو جناب یہ تو قاضی کو مطلب ایکسٹینشن دے دیں گے۔ قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح سپہ سالار چاہے وہ ایک دن پہلے سپہ سالار بن جائے تو اس کا ٹینیور 3 سال کا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، اسلام آباد سے ہوا یہ آئی ہے کہ وہ چیف جسٹس کا ٹینیور بھی 3 سال رکھنے کی سوچ رکھتے ہیں، اور اس میں عمر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ عمر 60 سال 65 سال ہے یا نہیں ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 سال جو بنے چیف جسٹس وہ 3 سال رہے۔ تو اس طرح یہ فکر لاحق ہو گئی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب قاضی صاحب کو بھی ایکسٹینشن دیں گے اور 3 سال کے لیے ان کو رکھیں، لہٰذا ان کے خلاف اب ٹرولنگ شروع ہو گئی، یعنی ان کی کردار کشی کا ایک نیا سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ نئی مہم شروع کرے گا۔ تو لگ رہا ہے کہ ان کو پھر متنازع بنایا جائے گا اور ایسا بنایا جائے گا کہ لوگ کہیں گے یار ان سے جاری چھوٹ جائے تو اچھا، حکومت کو دباؤ میں لایا جائے گا کہ جناب ایسا نہ ہو، ان کے بعد ہو، اگر ایسی اصلاحات آ بھی جائے تو اس کے بعد ہو۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے، لیکن ڈر اور خوف موجود ہے، جبکہ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو خوف ہے عمران خان کا، اس لیے جعلی مقدمات میں کو اندر کیا۔ اب مقدمات سزا یافتہ ہوں، اب سزا کس نے دی تھی؟ سزا دی تھی جج محمد بشیر نے، اور دوسرے جج تھے ابو الحسنات ذوالقرنین، اور تیسرا جو معاملہ ہوا وہ الیکشن میں 8 فروری کو، اس الیکشن پہ الزام ہے سکندر سلطان راجہ پر، اور عمران خان نے کہا کہ 2 آدمیوں کو میں معاف نہیں کر سکتا، ایک سکندر سلطان راجہ اور ایک محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب دونوں جو ہیں وہ تو ہیں الیکشن کمشنر لیکن اس وقت ملک میں نہیں ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ بھاگ گئے، چھوڑ کے نکل گئے، ان کو کہیں سفیر لگایا جا رہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، وہ رشیا میں، اور صدارتی الیکشن
دیکھنے کے لیے وہ گئے, ان کو بلایا گیا مہمان بطور مبصر کی حیثیت سے, وہ وہاں گئے ہوئے ہیں, برٹن کا الیکشن ہو رہا ہے صدارتی, اس میں وہ گئے ہوئے ہیں اور واپس آ جائیں گے وہ. لیکن ایک شور ہنگامہ ہے کہ جناب وہ ملک سے فرار ہو گئے, بھاگ گئے. اب جج بشیر صاحب کا ہے, جج بشیر صاحب کا کل آخری دن تھا, وہ ریٹائر ہو گئے, چھٹی پہ چلے گئے تھے بیماری کی وجہ سے, وہ کل ریٹائر بھی ہو گئے. انہوں نے بڑے ایک سے زیادہ وزیر اعظم کو یعنی وزرائے اعظم کو انہیں سزائیں دی ہیں, لیکن اب ان کا تاریخ میں نام لکھا گیا, جو کچھ کر گیا وہ اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, ریٹائر ہو گیا. دوسرے ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین, پائیوں 2 مہینے کی چھٹی دیں اور بھی دائیں بائیں ہوئے ہیں. تو یہ تینوں کی ایک خبر تھی, تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دیں. تو اب معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کیا جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, کیا کے پی کے میں سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا کہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آنا شروع ہو گیا خلاف, کیونکہ وہاں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. ایسا نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھیں, وہ جو کل مشترکہ پریس کانفرنس میں کی تھی علی امین گنڈا پور, احسن اقبال اور ساتھ میں امیر مقام تھے, وہ ایک بات یاد رکھیں کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں, اور اپنے احباب میں, دوستوں میں اس کو شیئر بھی کر دیں, تو میں آپ کا ممنون ہوں گا. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.